المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اس چھوٹی سی کتاب کا 16واں درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 15 دروس ہوئے اور 15ویں درس میں ہم نے المدلس پہ بات کی۔ چونکہ کتاب خود بخود ہر چیز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہر چیز پہ بات کر رہی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ تشریحات میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو کچھ کتاب میں ہے وہ خود ہلکی پھلکی تشریحات ہیں، اور ہمارا کام اس سے، چونکہ ابتدائی درجے کی کتاب ہے، تو ہمارا کام اس سے بخوبی مکمل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے مدلس کی بات کی، مدلس کس حدیث کو کہیں گے۔ پھر ہم نے اقسام التدلیس کی بات کی، اگرچہ صاحب کتاب نے اس کے بارے میں کوئی باب نہیں باندھا ہے، تو ہم نے کہا کہ تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ اور تدلیس التسویہ، یہ 3 طرح کی قسمیں ہیں تدلیس والی حدیث کی۔ پھر ہم نے بات کی تھی اسباب التدلیس۔ اسباب التدلیس پہ جب ہم نے بات کی تو ہم نے بتایا کہ کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک محدث، ایک راوی تدلیس کرتا ہے، تو اس پہ بھی ہم نے بات کی۔ پھر اس کے بعد ہم تدلیس الاکابر پہ آ گئے۔ تو یہاں لیکن جو ترجمہ ہم نے کیا، آپ دیکھ لیجئے گا، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو ترجمہ ہم نے کیا وہ شاید واضح نہیں ہوا، کیونکہ کوئی ہم نے تعلیق نہیں باندھی، کوئی تشریح نہیں کی گزشتہ درس میں۔ تو میں دوبارہ اس باب کا یعنی تدلیس الاکابر کا ترجمہ کروں گا تاکہ بات زیادہ واضح ہو۔ تو جو پچھلے درس میں ہم نے اس پہ بات کی ہے وہ اپنی جگہ برقرار، لیکن میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور آسان بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ توجہ رکھیے، تدلیس الاکابر، کیونکہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو روات ہے، بڑے بڑے نام جو فن حدیث میں ہے، وہ بھی تدلیس کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے ماتن عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں والذی وقع من بعض الاکابر لیس لمثل ھذا، اور جو بعض اکابر کی وجہ سے تدلیس جو واقع ہوئی ہے وہ اس جیسی نہیں ہے۔ وہ ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے ماتن کہہ رہے ہیں کہ غرض فاسد، کچھ لوگوں کے یہاں فاسد غرض ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ تدلیس کرتے ہیں، لیکن اکابر کے حوالے سے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے یہاں کوئی فاسد غرض ہوگی۔ تو اسی لیے کہ والذی وقع من بعض الاکابر، بعض اکابر میں سے جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں تدلیس میں، جو لوگ اس میں لگ جاتے ہیں، لیس لمثل ھذا، یہ ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بری غرض ہو، بل من جہت وثوقہم بصحۃ الحدیث، بلکہ وہ تو اس وجہ سے ہے کہ ان کا وثوق ہوتا ہے حدیث کی صحت پہ، وہ پورا اعتماد ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں حدیث کی صحت کے حوالے سے۔ واستغنائہم بشہرۃ الحال، اور روات کا چونکہ حال جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے، شہرت حال کی وجہ سے بھی وہ اس سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ وہ تدلیس کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی لیتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ روات کا حال معلوم ہے، تو اس لیے وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد قال الشمونی، تو علامہ شمونی
رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ان کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا کہ وہ حافظ کو کوٹ کرتے ہیں، یعنی ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، اور دوسرے علماء کو کوٹ کرتے ہیں، اور خاص میں امام شمنی، علامہ الشمنی، ان کا نقل کرتے ہیں یہاں پر۔ تو دیکھ لیجیے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو اس میں تھوڑی وضاحت میں کرنا چاہوں گا۔ یحتمل ان یکون قد سمع الحدیث من جماعت، احتمال اس چیز کا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی بڑا ہمارا راوی، کبیر راوی جو اکابر میں سے ہو، وہ سنتا ہے حدیث من جماعت، کسی جماعت سے، من الثقات، جو ثقات کی جماعت میں سے، وعن ذلك الرجل، اور اس آدمی سے بھی سنتا ہے جس کا تذکرہ پھر بعد میں ڈراپ کیا جاتا ہے، جس کا نام ڈراپ کیا جاتا ہے، یا جس کی پہچان بدل دی جاتی ہے، تو اس سے بھی سنتا ہے۔ ایک تو جماعت ہوتی ہے ثقات کی، اور دوسرا وہ شخص جس کا نام چھوڑ دیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو تدلیس کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ فَاسْتَغْنَى بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ أَحَدِهِمْ، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مستغنی ہوتا ہے، وہ بالکل اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہوتا ہے وہ کہ وہ اس کا ذکر کرے، اس شخص کا ذکر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کی، بس وہ کافی ہے کہ ثقات میں سے ایک کا نام لیا اور اس شخص کا نام چھوڑ دیا، اس نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ ثقات میں سے ایک کا نام لیا تو کافی ہے اس کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کافی ہے۔ او ذکر جمیہم، یا ان میں سے سب کا ذکر کرتا ہے، جمی جو بھی یہ ثقات ہے ان کا تذکرہ کر لیتا ہے اور اس آدمی کا تذکرہ چھوڑ دیتا ہے۔ لتحققہ بصحۃ الحدیث، وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس پورا یہ اس کو وثوق ہوتا ہے، تحقق حاصل ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحت والی ہے، فی ہی جو یہ حدیث ہے اس معاملے میں اس کی صحت حدیث کے بارے میں وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس کو اعتماد ہوتا ہے، کما یفعل المرسل، جیسے کہ ایک مرسل راوی کرتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک اکابر میں سے کسی شخص کا حدیث میں تدلیس کرنا، اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اس کو پورا اعتماد ہوتا ہے اپنی حدیث پر، اس لیے وہ نام کو چھوڑ دیتا ہے۔ ثقات میں سے ایک کا نام لیا تو کافی ہے، یا سب ثقات کا نام لیا اور اس ایک راوی کا چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو اعتماد ہے، خود وہ اکابر میں شامل ہے، تو اس لیے اس کی تدلیس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ خود اس چیز کو جانتا ہے کہ اس حدیث کی صحت جو ہے وہ قابل اعتماد ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو وہ چھوڑ رہا ہے وہ اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہے کہ شہرت ہے، اس کو اس کے حال کے حوالے سے مشہور ہے، تو اس لیے اس کا چھوڑنا، اس راوی کا تذکرہ نہ کرنا وضاحت کے ساتھ، یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اکابر کے ساتھ ایسی چیز کا ہونا صحیح نہیں ہے۔ اکابر میں یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا اس لیے تذکرہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو وثوق ہوتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ موجودہ دور میں جب بڑے بڑے علماء بات کرتے ہیں تو جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو پوری سند نہیں بتاتے، وہ لاسٹ میں بتا دیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ راویوں کا نام بتائیں گے، راویوں کی جرح و تعدیل شروع کر دیں گے، تو وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس چیز پہ اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ میں بات کر رہا ہوں علماء کی، محدثین کی، میں وائزین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وائزین اس میں بہت ہی غیر احتیاط کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ہی بے احتیاطی سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اکثر وائزین اپنی آواز کو چٹکھارے والا مزیدار بنانے کے لیے ضعیف، موضوع سب کچھ بیان کر لیتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں محدثین کی، علماء کی، جو اس فن کو جانتے ہیں۔ تو جب وہ سند کے بغیر بھی حدیث بیان کرتے ہیں، روات کا نام بھی نہیں لیتے، تو وہ جانتے ہیں کہ جس حدیث کو وہ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں وائزین میں ایک بڑی پریشانی حدیث کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب وہ واعظ میں حدیث کوٹ کرتے ہیں تو عبارت جب عربی کی پڑھتے ہیں تو ترجمہ کچھ اور کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ترجمہ ان کے مضمون کے ساتھ ربط کھائے، اس کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے 4-5 جملوں کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں کشمیری میں، اردو میں، تاکہ ان کا جو یہ متن حدیث ہے وہ ان کے موضوع واعظ جو ہے اس کے ساتھ ربط کھائے۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے کہ آپ حدیث کے الفاظ میں اضافہ کر دیں یا حدیث کو اس طرح سے بیان کریں۔ کچھ لوگ تو اس سے بچنے کے لیے کہ گرفت نہ ہو،
اور وہ حدیث کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جو اس کا اصل مفہوم نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے مفہوم حدیث بیان کرنا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ مفہوم حدیث وہ شخص بیان کر سکتا ہے جو خود حدیث کے فن سے واقف ہو۔ ایسا شخص جو حدیث کے فن سے واقف نہ ہو، اس کو مفہوم حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھے متن حدیث کو بیان کرے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ترجمہ کر سکتا ہے ترجمہ کرے، اور اس میں غیر احتیاطی، بے احتیاطی اور بالکل لاپرواہی سے حدیث کا ترجمہ کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے یہاں اس پہ پکڑ ہوگی، کیونکہ اس سے سننے والا، اس کو عربی پتہ نہیں ہوتی، وہ سننے والا اس تاثر میں پڑ جاتا ہے کہ جو مولوی صاحب نے، جو قاری صاحب نے، یا جو حافظ صاحب نے، یا جو وائز صاحب نے جو بات بیان کی شاید وہی حدیث میں تھی۔ وہ ہوتی نہیں ہے، وہ اس کو صرف اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس کے اس واز میں ایک دلچسپی پیدا ہو جائے لوگوں کی، تو اس لیے بیان کرتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں نے ترجمہ اس لیے دوبارہ کر لیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ واضح نہیں تھا۔ تو اب ہم آگے جا رہے ہیں۔ المضطرب، یہ حدیث کی ایک اور قسم ہے، اور ہمارے ماتن نے، صاحب کتاب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مضطرب بیان کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے تدلیس کی بات کی، اس کا تعلق سند کے ساتھ تھا۔ اب ہم مضطرب کی بات کر رہے ہیں، اس کا تعلق سند بھی کے ساتھ بھی ہے اور متن کے ساتھ بھی ہے۔ تو اب غور سے دیکھیے کہ مضطرب کسے کہیں گے۔ لغتاً، لغوی اعتبار سے مضطرب کس کو کہا جائے گا؟ المضطرب اسم فاعل من اضطرب یضطرب، تو یہ اسم فاعل ہے کس سے؟ اضطرب یضطرب سے، تو مضطرب اسم فاعل بن جائے گا، اور اس کا مصدر الاضطراب، تو کشمیری میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اضطراب۔ اضطراب جہاں آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، آپ کے پاس دو پوزیشنز ہوتی ہے، دو سچویشنز ہوتی ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، تو آپ کشمیری میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں اضطراب میں ہوں، کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیا کروں۔ تو لغوی اعتبار سے اضطراب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحاً، اصطلاح کے اعتبار سے اب اس کا ایک ٹرمنالوجیکل میننگ ہے کہ ٹرمنالوجی میں، حدیث کے فن میں اضطراب کا استعمال کس معنی میں ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں یہ کافی ایک فیشن بن چکا ہے کہ لوگ اپنی ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں، اپنی ٹرمنالوجیز وضع کرتے ہیں، اصطلاحات بناتے ہیں، اور پھر جو معروف اصطلاح ہوتی ہے وہ استعمال کر کے ایک شاذ معنی اس کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر حدیث میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میری مراد اصطلاح سے یہ ہے۔ بہرحال علم میں جو اصطلاح رائج ہوتی ہے اس کو بدلنے کا حق نہیں ہونا چاہیے کسی کو، کیونکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ سنت کے اعتبار سے تو اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑے نام جو ہے وہ لفظ سنت سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، لفظ اجماع سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، اور لفظ تواتر سے کچھ اور مراد لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اصطلاحات ہے، ان کے اپنے معنی ہے فن حدیث میں یا فقہ کے ڈومین میں، اصول فقہ کے ڈومین میں، تو ان کو بدلنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے ہم جب اصطلاح بیان کرتے ہیں تو اسلاف کی، یہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے یہاں اصطلاح کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ امت کے یہاں اصطلاح کیا ہے، کیونکہ امت کی اپنی ایک حیثیت ہے فن میں جب ہم فن کی بات کرتے ہیں۔ تو اصطلاحاً آپ مضطرب حدیث کس کو کہیں گے؟ ما روی علی اوجہ مختلفۃ متساویۃ فی القوہ۔ بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے، بالکل سادہ۔ یہ وہ حدیث ہے جو روایت کی جائے علی اوجہ، مختلف طریقوں پر، مختلف طریقوں سے جب کوئی حدیث روایت ہو جائے، روایت کی جائے، مختلفۃ متساویۃ، ایک تو مختلف اور دوسری متساویہ، متساویہ برابر، ایٹ پار، لیول، فی القوہ، کس چیز میں؟ قوت میں۔ یعنی آپ کے پاس ایک حدیث ہے، یہ 10 طریقوں سے آ رہی ہے، 10 سندوں سے آ رہی ہے، اور ان 10 سندوں میں معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی بات کو 10 مختلف طریقوں سے بیان کیا جا رہا ہے، اور 10 طریقوں کو آپ جب سن رہے ہیں تو آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ مضبوط ہے، یہ کمزور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ متساویہ ہوتی ہے، یہ برابر ہوتی ہے فی القوہ، اپنی سٹرنگتھ میں، اپنی طاقت میں۔
تو جب ایسی صورت ہو تو ایسی حدیث کو ہم مضطرب کہیں گے، اس عمل کو ہم اضطراب کہیں گے، کہ جہاں آپ 10 میں ایک کو آپ سلیکٹ نہیں کر پاتے، 10 میں ایک کو آپ اپنے لیے اس کو ترجیح نہیں دے پاتے. تو یہ اصطلاحاً تعریف ہے مضطرب حدیث کی. اب ذرا اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ دیکھ لیں کہ صاحب کتاب اس کو کس طرح بیان کر رہے ہیں. اصل میں ہمارے لیے متن زیادہ اہم ہے. تو صاحب کتاب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ المضطرب. تو آپ دیکھ لیجئے پیج نمبر کیا ہے آپ کی کتاب کا، متن کا 12 پیج نمبر ہے. تو دیکھ لیجئے بالکل وضاحت کے ساتھ المضطرب وَإِنْ وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اختلاف من الرواة، اگر واقع ہو سند میں یا متن میں، تو دونوں میں، سند میں یا متن میں، اختلاف واقع ہو من الروات، روات کی طرف سے. اور یہ کیا اختلاف ہوگا؟ بتقدیم او تاخیر، یا تو تقدیم ہوگا، کوئی چیز پہلے بیان کی جائے، او تاخیر، یا کسی چیز کو مؤخر کیا جائے، او زیادت، کوئی چیز جو ہے وہ بڑھا دی جائے، اضافہ کیا جائے کسی چیز کا، او نقصان، یا کسی چیز کو گھٹا دیا جائے، کم کیا جائے، نقص پیدا کیا جائے، او ابدال راوin مکان راوin آخر، یا بدل دیا جائے ایک راوی کو دوسرے راوی سے، اس کی جگہ پر لایا جائے، ایک راوی کی جگہ پر دوسرے راوی کو لایا جائے، یعنی راوی کو بدل دیا جائے. او متن مکان متن، یا متن ٹیکسٹ کو دوسرے متن کی جگہ پر لایا جائے. مکان جگہ کو کہتے ہیں، یعنی ایک ٹیکسٹ کو بدل کر اس کی جگہ پر دوسرا ٹیکسٹ لایا جائے. او تصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن، یا تصحیف کی جائے. تصحیف کہتے ہیں نام کو بدلنا، مثلا آگے پیچھے نام کو کرنا. مثلا میں مثال کے طور پر محمد ابن علی، آپ علی ابن محمد کہہ دیں آگے پیچھے. یا لفظ میں متن میں ہوتا ہے احتجمہ، آپ کو اس کا احتجارہ کر دیں. اسی طرح سے ہلکا پھلکا آپ بدل دیں تو اس کو تصحیف کہتے ہیں. او بھی اختصار، یا اختصار کر کے. ہوتا ہے ایسا کہ جب آپ ایبریج کر دیں کسی چیز کو آپ ان بریف بیان کریں تو بدل جاتا ہے اگر قابل شخص نہ ہو. او حذف، یا آپ حذف کر دیں. او مثل ذالک، یا اسی طرح کوئی اور چیز آپ کر لیں جس سے حدیث میں جو ہے اختلاف ہو رہا ہے، مختلف سندیں مختلف چیزیں بیان کر رہی ہیں. فالحدیث مضطرب، ایسی صورت میں حدیث جو ہے وہ مضطرب بن جائے گی. تو اس نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ جو ہم نے اس سے پہلے تعریف دیکھی اس میں بالکل اجمال کے ساتھ مختصراً بتایا گیا تھا کہ کس چیز کو آپ مضطرب حدیث کہیں گے. لیکن یہاں اب آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. صاحب کتاب نے بالکل نہ ایک پرائمری قاعدے کی طرح اس کتاب میں چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ہر چیز کو سادہ الفاظ میں اور وضاحت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مدارس میں اس متن کو پڑھایا جاتا ہے ابتدا میں، تاکہ طلباء کے ذہن میں یہ بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی مسئلے کے، مشکلہ کے چیز واضح ہو جائے. تو یہ مضطرب کی ایلابوریٹڈ ڈیفینیشن ہے جو عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. اقسامہ، اس کی قسمیں کیا ہے؟ خود ہماری تعریف بتا رہی ہے اس کی قسمیں، چونکہ صاحب کتاب نے الگ سے نہیں بیان کیا، لیکن ہماری جو تعریف ہے جو صاحب کتاب نے ماتن نے بیان کی وہ خود بتا رہا ہے کہ ایک تو مضطرب السند ہے. مضطرب السند سمپل لفظ بتا رہا ہے، اصطلاح بتا رہی ہے. وہ اضطراب جو سند میں ہو تو ایسی حدیث کو ہم مضطرب السند کہیں گے. اور دوسرا مضطرب المتن. مضطرب المتن وہ حدیث جس کے متن میں اضطراب ہو. تو ایسا اضطراب جہاں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا لیں گے اور کیا نہیں لیں گے. تو اس کی اقسام جو ہے
وہ مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. مثالہ، اس کی مثال کیا ہے؟ تو پہلے ہم لیں گے مضطرب السند. سند میں جب اضطراب ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ امام ترمذی کی حدیث نمبر 3609. امام ترمذی بیان کر رہے ہیں قال حدثنا، کہ ہم سے بیان کیا ہمارے استاد نے. وہ کون ہے؟ ابو قریب. ابو قریب بیان کرتے ہیں. قال، اور ابو قریب بیان کرتے ہیں حدثنا، کہ ہم سے بیان کیا معاویہ بن ہشام، کہ ہم سے بیان کیا معاویہ ابن ہشام نے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جب حدثنا بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دوسرے طلباء بھی موجود تھے جن کی موجودگی میں شاگرد نے اپنے استاد سے سنا، یا استاد نے پڑھا اور دوسرے طلباء موجود تھے اور اس میں شاگرد جو کہہ رہا ہے اس وقت وہ بھی موجود تھا اور اس نے سنا. اگر یہ اخبارنا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کی جماعت موجود تھی اور ایک شاگرد جو یہ بیان کر رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے اپنے استاد کی کتاب سے، اپنے استاد کی کتاب سے، اور دوسرے طلباء بھی سن رہے ہیں اور استاد اس کی تصحیح کر رہا ہے، تو اس وقت اخبارنا. تو دیکھیے فرق کیا ہوتا ہے، حدثنا اخبارنا. اب دونوں صورتوں میں کتاب انوالو ہو جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں حدثنا تو اس کا مطلب ہے کہ استاد کے پاس کتاب ہے، اگرچہ وہ کلاس میں زبانی بھی پڑھا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے گھر میں نوٹس رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث لکھنا تب سے ہے جب سے آپ حدثنا سن رہے ہیں. اگر یہ واحد ہے تو حدثنی، اگر اخبارنا واحد ہے تو اخبرنی. تو اس وقت اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ایک ایک بیٹھے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں کتاب کا انوالومنٹ ہے. تو مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ کافی استفادہ کیا ہم نے ان سے، ان کی کتابوں سے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. محمد مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ نے اس پہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ حدثنا اور اخبارنا اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ کتابیں پہلے دن سے موجود تھیں. یہ نہیں کہ 200 سال کے بعد 100 سال کے بعد کتابیں لکھی، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں تدوین کی گئی، تدوین لفظ جو ہے وہ بات ہی وہ اشارہ ہی اس طرف کر رہا ہے، دون یدون تدوینا، کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو موجود تھی ان کو پھر بڑی کتابوں میں جمع کیا گیا. یہ نہیں کہ اس وقت لکھنا شروع کیا گیا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کتابیں وجود میں آئیں، مسند جیسی کتاب وجود میں آئی، لیکن یہ پہلا کام نہیں تھا جو لکھا گیا. لکھنا تو پہلے دن سے جاری تھا، صحابہ بھی لکھتے تھے، صحابہ کے بعد تابعین بھی لکھتے تھے، تبع تابعین بھی لکھتے تھے، یہ کام جاری تھا امت میں. اور مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ نے اس میں تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں ان صحابہ کے نام دیے ہیں، تابعین کے نام دیے ہیں جو حدیثیں لکھتے تھے. ہماری ایک سیریز ہے جو ہم نے ریڈیو کشمیر سے کی تھی. ریڈیو کشمیر پہ ہم نے سحری، پچھلے سال جو سحری کا پروگرام چلتا ہے تو صبح سحری کے وقت رمضان میں پوری سیریز ہم نے کشمیری میں لکھی ہے، اور وہ یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہے اب، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے پورا حدیث کی تاریخ کے حوالے سے کہ حدیث لکھنا وغیرہ وہ میں نے پورا اس کا وہ جو سکرپٹ ہے وہ تو میں نے ہی لکھا ہے، اور اس کی جو آواز ہے جو اس میں پڑھا ہے اس میرے سکرپٹ کو، وہ کشمیر کے معروف براڈ کاسٹر جو ہے انہوں نے پڑھا ہے، طلحہ جہانگیر صاحب. تو آپ وہ بھی سن سکتے. اس میں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں لکھی ہے کہ کون کون سے صحابہ اس میں انوالو تھے، کس طرح سے لکھا جاتا تھا. تو آپ وہ سیریز یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں، پوری کشمیری میں ہے، آپ کے لیے آسان بھی ہوگی. 30 دن کے لیے وہ 30 ایپیسوڈ تھے، تو آڈیو ایپیسوڈز ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح صحابہ اس کام میں پہلے دن سے انوالو تھے. تو اب دیکھ لیجئے یہاں پر حدثنا آیا تو واضح ہے کہ دوسرے شاگرد بھی ساتھ میں تھے. حدثنا معاویہ بن ہشام، کہ ہم سے بیان کیا معاویہ ابن ہشام نے. پھر اس کے بعد ہے ان شیبان، کہ مروی ہے کس سے؟ شیبان سے. تو اس کے بعد ان ابی اسحاق، کہ وہ کہتے ہیں کہ مروی ہے، روایت کیا کس نے؟ ابو اسحاق نے. اور ابو اسحاق بیان کرتے ہیں ان اکرمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ روایت کیا حضرت اکرمہ نے. اور حضرت اکرمہ بیان کر رہے ہیں ان ابن عباس، کہ مروی ہے کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن
عباس سے قال قال ابو بکر، اور وہ کہتے ہیں کہ کہا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد شبت بتحقیق آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور صحابی کہہ رہا ہے کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اب دیکھیے جواب کیا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے، قد شبتا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں یا بوڑھے ہو رہے ہیں، کیونکہ کچھ چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کانٹیکسٹ میں جب آپ ترجمہ کریں تو محض لفظوں پہ فوکس کرنے کے بجائے کانٹیکسٹ پہ بھی فوکس کرنا پڑتا ہے، سیاق و سباق، تو ایسی چیزوں کو آپ غلطی نہ لیا کریں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قد کا استعمال وہاں پر جو ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اصل میں کانٹیکسٹ کی جب بات کی جاتی ہے، کیونکہ عربوں کے یہاں ایک ہی فعل سے کئی معنی ادا ہو سکتے ہیں۔ قد شبت آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ زیادہ قریب رہے گا کانٹیکسٹ کے حوالے سے کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب کیا ہے؟ شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وَأَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ مجھے بوڑھا کیا کس نے؟ سورہ ہود نے، والواقعات اور سورہ واقعہ نے، والمرسلات اور سورہ مرسلات نے، وَأَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَأَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سورہ اما نے، جو سورہ نبا نے اما یتساءلون جس کی شروعات ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، تو سورہ تکویر نے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یعنی ان سورتوں نے جو سورہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے تو ایک قسم کا وہ بوجھ محسوس کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کا معاملہ کیا ہے، اور پھر ہمیں بھی بتایا۔ یہ تو جب ہم اس کا تذکرہ قیامت کا سنتے ہیں تو ہم رونا شروع کرتے ہیں، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ایک بھار محسوس ہوتا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں، انہوں نے دیکھا بھی، مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی سامنے لائی گئی، جہنم بھی سامنے لائی گئی، معراج میں بھی دیکھا، تو ایسے شخص پہ اس کا ایک کافی شدید اثر تو ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہے۔ اب دیکھ لیجئے، امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر لیا اور ہم بات کر رہے ہیں مضطرب السند کی۔ اب امام دارقطنی اس پہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث پہ، قال الدارقطنی، دارقطنی جو ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔ اب کیوں مضطرب ہے اس کی وہ وجہ بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ ابو اسحاق رحمہ اللہ سے آ رہی ہے، یہ حدیث جو ہے ابو اسحاق کی ہے، لیکن ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ اس کی سندیں ابو بکر سے آ رہی ہے، اس کی سندیں آپ کو حضرت عائشہ سے بھی آ رہی ہے، آپ کے پاس حضرت سعد سے بھی آ رہی ہے اور حضرت عمر سے بھی آ رہی ہے، یعنی اس کو مختلف صحابہ سے بیان کیا جا رہا ہے بحیثیت مسند، یہ ان کی مرویات میں سے ہے۔ دارقطنی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اضطراب سند میں، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مضطرب ہے، کیونکہ یہ صرف ابو بکر سے نہیں آ رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ ابو اسحاق سے جب یہ حدیث آتی ہے تو سب لوگ پھر ابو اسحاق پہ ہی جمع ہوتے ہیں، لیکن ابو اسحاق سے آگے کا معاملہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ نام جو ہے وہ مختلف روایات میں مختلف آتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے متن میں بھی کچھ چیزیں مختصر ہو رہی ہے، کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے۔ دارقطنی نے کہا کہ مضطرب ہے۔ اب دارقطنی چھوٹا آدمی تو ہے نہیں، امام بخاری پہ گرفت کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحیح البخاری پہ انہوں نے کئی جگہ گرفت کی ہے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس پہ جواب بھی دیا ہے، تو اس لیے یہ حدیث مضطرب ہے۔ اب اس کا معاملہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بتا دیں گے، فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھیے۔ اب دیکھیے دوسری قسم جو ہے وہ ہے مضطرب
متن. اب جب اضطراب متن میں ہو، اب یہاں پر امام ترمذی، اور امام ترمذی حدیث 661 حدیث لا رہے ہیں، اور امام ترمذی بہت مشہور ہے اس حوالے سے کہ وہ حدیث پہ آخر میں پھر حکم بھی لگاتے ہیں. یہ ایک خوبصورتی ہے سنن ترمذی کی کہ آپ لاسٹ میں دیکھیں گے کہ امام ترمذی اپنا حکم بھی لگا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امت کا عمل ہے یا نہیں ہے. اور علتوں میں تو وہ علہ بیان کرنے میں تو وہ استاد رہے ہیں امام ترمذی. آپ دیکھ لیجئے امام ترمذی کیا بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بیان کیا حدثنا محمد ابن احمد. ہم سے کس نے بیان کیا؟ محمد ابن احمد. تو امام ترمذی کے استاد ہوئے. پورا نام ہے محمد ابن احمد ابن مدو، یا پورا نام مدویا. اور وہ کہہ رہے ہیں قال حدثنا، کہ ہم سے بیان کیا الاسود ابن عامر، اسود ابن عامر نے، ان شریک، وہ بیان کر رہے ہیں، اسود بیان کر رہے ہیں کہ روایت کیا ہے کس نے؟ شریک نے. ان ابی حمزہ، اور ان تک یہ مروی ہے کس کے ذریعے سے شریک تک؟ ابو حمزہ کے ذریعے. عین شعبی، اور ابو حمزہ بیان کر رہے ہیں کہ مروی ہے حضرت شعبی سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان فاطمہ بنت قیس. مشہور ہے کہ فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہے، قالت، کہا فاطمہ بنت قیس نے. خاتون کا دیکھیے مرتبہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں سند میں یعنی دین ہم لے رہے ہیں خاتون سے. یہ جو جدید پروپیگنڈا ہے کہ خاتون کی کوئی عزت نہیں، ہم دین خاتون سے لے رہے ہیں. سند میں خاتون آ رہی ہے، کہتی ہے کہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے سألت او سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پوچھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. تو ایسی صورت میں وہ وہاں پر موجود تھی اور وہ روایت کر رہی ہے. اگر اس نے نہیں پوچھا تھا یا اگر اس نے پوچھا تو معاملہ مختلف ہے. سألت، میں نے پوچھا، او سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس چیز کے بارے میں؟ عن الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں. فقال، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کیا دیا؟ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی. مال میں حق ہے، یعنی مال میں صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے گئے اور فارغ ہو گئے. نہیں، آپ زکوٰۃ بھی دیں گے اور اس کے علاوہ بھی حق ہے مال میں. آپ خیرات کریں، صدقات کریں. تو صرف زکوٰۃ دے کر آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ سال بھر کے لیے آپ آزاد ہو گئے. زکوٰۃ تو آپ پر لازم ہے، وہ تو دینی ہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. اور یہ اپنا شعار بنا لیجئے، خصوصاً وہ علاقے جہاں پر مسلمان کمزور ہیں وہاں یہ شعار بننا چاہیے کہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دوسرے صدقات بھی دیے جائیں، خیرات دی جائیں، اور بالکل پتھر نہ بنے. آدمی جب پتھر بن جاتا ہے کہ دیکھتا ہے کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی علاقے میں جا رہا ہے تو کوئی خاتون سڑک پہ ہاتھ پھیلا رہی ہے. اکثر آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ لے کر خاتون کھڑی ہے، تو وہ تحقیق میں پڑ جاتا ہے کہ اب میں اس کو دیکھوں گا کہ کہاں سے آئی ہے، کون سی ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے. نہیں، یہ کوئی وجہ ہے کہ خاتون ٹھنڈ میں بچہ لے کر سڑک پہ کھڑی ہے اور برلب سڑک اپنے بچے کو سلا رہی ہے اور خود گاڑیوں کو ہاتھ دے رہی ہے، جیسا کہ پچھلے 1-2 ہفتے پہلے یہاں ہوا ہے بابڑم سری نگر میں. تو وہاں انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کافی نہیں، زکوٰۃ کے آگے بھی جانا ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے. ثم، پھر اس کے بعد تلا هذه الآیہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، التی فی البقرہ، جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم الآیہ، کہ یہ آیت جو ہے مشہور، کہ اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں، کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ وغیرہ کی طرف کر لیں، یہ صرف نیکی نہیں ہے. پوری آیت اس کے بعد تلاوت کی. یہ امام ترمذی نے یہ حدیث لائی ہے، اور ہم نے اس میں جو حدیث کا متن جو ہمارے لیے اہم ہے، جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کیونکہ ہم مضطرب اس متن پڑھ رہے ہیں، ان فی المال لحقا، کہ بے شک مال میں حق ہے سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اب دیکھ لیجئے سنن ابن ماجہ نے اب حدیث نمبر 1861 لائی ہے. اب دیکھ لیجئے وہ حدیث کیا ہے کہ ابن ماجہ رحمہ اللہ
بڑے امام ہے حدیث کے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان سے ان کے استاد حدثنا علی ابن محمد نے بیان کیا. قال حدثنا یحییٰ ابن آدم، وہ بیان کر رہے کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن آدم نے، ان شریک، اور وہ روایت کرتے ہیں شریک کی بنیاد پر، ان ابی حمزہ، اور وہ روایت کر رہے ہیں ابو حمزہ کی بنیاد پر، ان شعبی، اور وہ بیان کر رہے ہیں کس کی بنیاد پر؟ شعبی کی بنیاد پر. اب دیکھ لیجئے وہی روات ہیں جو اس سے پہلے تھے. ان فاطمہ بنت قیس، اور وہ کہتے ہیں کہ مروی ہے فاطمہ بنت قیس سے، معروف نام ہے. انہا سمعتہ، کہ انہوں نے اس کو سنا. یہ اس کون ہے؟ تعنی النبی، یعنی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا؟ یقول، کہ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیس فی المال حق سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں کوئی حق نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے. میں نے یہ سرخ سیاہی سے لکھا ہے، لیس فی المال، کہ مال میں کوئی حق نہیں ہے، سوى الزکوٰۃ، سوائے زکوٰۃ کے. یعنی مال میں جو آپ کا حق ہے وہ زکوٰۃ ہے، باقی آپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ والنٹری ہے کہ آپ دیں یا نہ دیں. لیکن دیکھ لیجئے پہلی سند میں جو حدیث آ رہی ہے نا، پہلی سند والی جو ترمذی کی ہے، اس میں ان فی المال لحقا، اس میں اس بات ہے کہ مال میں حق ہے سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اس میں اس بات ہے، اور اس میں نفی ہے، لیس فی المال حق، کہ مال میں کوئی حق نہیں ہے، لیس نہیں، سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ. ہلکا پھلکا سا فرق ہے الفاظ میں، غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے، لیکن اضطراب ہے. اضطراب اس وجہ سے ہے کہ آپ ٹیکسٹس کو جمع نہیں کر سکتے، آپ یس اور نو کو جمع نہیں کر سکتے. اور یہ دونوں روایات جو ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سند ہے اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے ہے. لیکن اضطراب متن میں ہے، متن میں فرق ہے. ایک ایسا اضطراب جس کو آپ جمع نہیں کر سکتے، یس اور نو کو آپ جمع نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں اس حدیث کو مضطرب کہا گیا ہے، اور یہ متن کے اعتبار سے مضطرب ہے. حکم المضطرب من الروایات، کیا حکم ہے مضطرب حدیث کی روایات میں سے؟ تو صاحب کتاب خود بیان کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کے لیے بات واضح ہوگی. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، پس اگر جمع کرنا ان مختلف روایات کو ممکن ہو، فَبِهَا، تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ جمع کر لیجئے، پھر اضطراب ختم، کیونکہ اضطراب تو رہا نہیں، آپ نے دو کو جمع کر لیا. وَإِلَّا، اور اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو فَالتَّوَقُّفُ، تو آپ کو رکنا چاہیے، یعنی آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ مضطرب ہے. یہ ایک جملے میں انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن میں ذرا اس کو تھوڑا کھول دوں. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا، اگر جمع ممکن ہو تو اچھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اگر راویوں میں اختلاف ہو کسی حدیث کو لے کر اور جمع ممکن ہو تو اضطراب ختم ہو گیا، اور حدیث میں ترجیح دی جائے گی ایک کو اور باقی آپ چھوڑ دیں گے. نہیں، اگر جمع ممکن ہو گیا تو معاملہ ختم، اضطراب ختم، اور آپ کے لیے حدیث صحیح ہے، آپ اس کو قبول کریں گے. وَإِلَّا، اگر یہ جمع ممکن نہ ہوا تو آپ کو تمام جو راوی ہے، تمام جو سندیں ہیں، وہ آپ کو چھوڑ دینی ہے، آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کسی کو نہیں لے سکتے، کیونکہ اضطراب جو ہے دلالت کرتی ہے کہ راوی کے یہاں ضبط نہیں ہے. اضطراب یہ بتا رہا ہے کہ راوی جو آپ کا ہے، اب جو بھی راوی ہے، کیونکہ ہمیں سب راوی جو ہے وہ ایٹ لیول ہے، ایٹ پار ہے، وہ برابر ہے ایک دوسرے کے ساتھ قوت میں، طاقت میں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی راوی تو ہے جس کا ضبط، جس کی ایکوریسی صحیح نہیں ہے.
تو اس لیے آپ سب سے رکیں گے, سب کو لینے سے رکیں گے, اور ایسی صورت میں یہ حدیث جو ہے مضطرب, یہ ضعیف کہلائے گی. تو مضطرب حدیث سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. ہاں کچھ صورتوں میں آپ کر سکتے. ایک صورت یہ ہے کہ اگر راوی جو ہے وہ صحابی ہے, 3 روات آ رہے ہیں اور تینوں صحابی ہے, تو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ایک صحابی ہو, دوسرا صحابی ہو, تیسرا ہو, کیونکہ الصحابہ کلہم عدول, تمام کے تمام عادل ہے صحابہ, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات, اگر کوئی ایسی حدیث آ رہی ہے جس میں الفاظ تو بدل رہے ہیں, لیکن یہ بدلنا ایسا ہے کہ معنی نہیں بدل رہا ہے, یعنی یس اور نو کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ایک ہی بات مختلف طریقے پر بیان کی جاتی ہے, تو ایسی صورت میں بھی آپ ان کو لے سکتے. تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار لفظ میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے, نام میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. اگر وضاحت ہو جائے کہ اصل میں یہ نام ہے وہاں پر, یہ لفظ ہے وہاں پر, تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. ہاں اگر نہ ہو, یعنی پرابلم سالو نہ ہو, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے رکنا ہی صحیح ہے. اور رکنے کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف قرار دے کر آپ اس سے استدلال نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ آپ نے ضعیف قرار دیا, آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اب اس حدیث کو پھینکنا ہے, نعوذ باللہ, یہ صحیح نہیں. صحیح یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں رک رہا ہوں اس سے استدلال کرنے میں. توقف کا مطلب ہے رکنا. تو یہ اہم چیز ہے جو سمجھنی ہے کہ اصلاً مضطرب حدیث جو ہے وہ ضعیف کی قسم ہے, اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا. لیکن کچھ صورتیں ہو سکتی ہے جہاں پر آپ اس سے استدلال کر سکتے ہیں, وہ سچویشن, سیاق و سباق اور دوسری چیزوں کو زیر نظر رکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.